سبھی کو خوش آمدید آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو صدیوں پرانی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل پرانی تاریخ ہے۔ جی، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات اور معاشرتی رویوں کا ایک ایسا زبردست خاکہ موجود ہے جو آج کے دور میں بھی بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، اور میں تو کہوں گی کہ آج کے دور کے لیے بہت زیادہ متعلقہ ہے۔ 100%۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیاد دراصل سورۃ الاعراف کی دو انتہائی اہم آیات پر رکھی گئی ہے۔ میرا مطلب ہے آیت 163 اور 164۔ یہ آیات ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جی، جسے عام طور پر سبت کی مچھلیوں کی آزمائش کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور جہاں کے لوگوں کا امتحان ایک ایسے طریقے سے لیا گیا جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ متن صرف مچھلیوں یا ماہی گیروں کی کوئی عام سی کہانی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ تو اس بات کا ایک غیر معمولی تجزیہ ہے کہ جب معاشی مفادات اور اخلاقی اصولوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسانی فطرت کس طرح رد عمل دکھاتی ہے۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ قدیم ماخذ آج کے پیچیدہ معاشرتی مسائل کے بارے میں کیا انکشافات کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ اس واقعے کو محض ایک پرانی داستان سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، میں سمجھتی ہوں۔ بالکل غلطی ہوگی۔ اگر ان آیات کی ساخت اور ان میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کیا جائے تو یہ دراصل قانون کی پاسداری اور انسانی کمزوریوں کا ایک شاندار مطالعہ ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح آزمائش کو انسان کی سب سے بڑی کمزوری کے عین مطابق ڈیزائن کیا گیا۔ عین مطابق بالکل اسی جگہ وار کیا گیا جہاں انسان کمزور ہوتا ہے۔ جی، یعنی امتحان ہمیشہ اس جگہ سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان کے پھسلنے کے امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس ماخذ میں لالچ اور اصولوں کی خلاف ورزی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ آج کے کسی بھی جدید سماجی یا کاروباری ڈھانچے پر ہو بہو لاگو کیا جا سکتا ہے۔ اس منظرنامے کو سمجھنے کے لیے جو ماخذ میں تفصیل دی گئی ہے وہ بڑی کمال کی ہے۔ جب میں نوٹس کو دیکھ رہا تھا تو ایک لفظ نے مجھے فوراً روکا۔ کون سا لفظ؟ آیت 163 میں اس بستی کا ذکر حاضرۃ البحر کے الفاظ سے کیا گیا ہے، ایک بستی جو بالکل سمندر کے کنارے واقع ہے۔ صحیح۔ اس کا سیدھا سے مطلب ہے کہ وہاں کی پوری معیشت، لوگوں کا روزگار، ان کی روزمرہ کی زندگی، سب کچھ سمندر اور مچھلیوں کے گرد ہی گھومتا ہوگا۔ بالکل، اور ان پر ہفتے کے دن یعنی سبت کے دن کا ایک خاص قانون نافذ کیا گیا تھا۔ ہاں، کہ اس دن کوئی معاشی سرگرمی یا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن امتحان کا اصل پہلو وہ ہے جہاں مچھلیوں کے رویے کا ذکر ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جس دن شکار منع تھا، مچھلیاں صرف اسی دن سطح آب پر نمایاں ہو کر آتی۔ متن میں کوئی خاص عربی لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا جو اس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ جی، متن میں ایک بہت ہی طاقتور لفظ شروعان استعمال ہوا ہے۔ شروعان؟ اچھا، اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مچھلیاں پانی میں موجود تھیں۔ اس لفظ کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی کا پہلو نمایاں ہے۔ بے خوفی وہ ڈر نہیں رہی تھی؟ بالکل، یعنی وہ مچھلیاں سطح پر آ کر گویا تیرتی تھیں، بالکل سامنے، جہاں انہیں بس ہاتھ بڑھا کر پکڑا جا سکتا تھا۔ کمال ہے۔ اور سب سے بڑی نفسیاتی اذیت ان ماہی گیروں کے لیے یہ تھی کہ باقی 6 دن جب انہیں شکار کرنے کی کھلی اجازت ہوتی تھی تو وہ مچھلیاں غائب رہتی۔ اوہ، یہ تو بہت ہی سخت بات ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس ماہی گیر کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا خاندان بھوکا ہو، جس کی معیشت تباہ ہو رہی ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ جس دن قانون نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اسی دن سمندر اس کے سامنے اپنی پوری دولت اگل رہا ہے۔ یہ ایک شدید نفسیاتی دباؤ اور کشمکش کا لمحہ ہے۔ بالکل، یہ دراصل انسان کی قوت برداشت کو توڑنے والی ایک زبردست چال تھی۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اسے آج کی دنیا سے جوڑیں تو یہ صورتحال کسی بھی جدید انسان کے لیے اتنی ہی مشکل ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ میں تو سوچ رہا تھا جیسے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی سخت ڈائٹنگ کر رہا ہو،
اور اس کے سامنے اس کی سب سے پسندیدہ مٹھائی رکھ دی جائے۔ بالکل بالکل وہی۔ یا پھر تصور کریں کہ ایک بڑی کمپنی ہے جہاں اصولوں کی سختی سے پابندی کی جاتی ہے، لیکن اچانک ایک ایسا موقع آتا ہے جہاں صرف ایک چھوٹا سا اخلاقی سمجھوتا کر کے یا قانون میں موجود کسی خامی کا فائدہ اٹھا کر کمپنی راتوں رات کروڑوں کا منافع کما سکتی ہے، اور وہ منافع بالکل سامنے پڑا نظر آ رہا ہو۔ جی، تو جو کشمکش ان ماہی گیروں کی تھی، وہی کشمکش آج کے ان فیصلہ سازوں کی بھی ہوتی ہے جو سامنے پڑے ہوئے منافع اور اخلاقی اصولوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے کہ آخر اتنی کڑی آزمائش ان پر ڈالی ہی کیوں گئی؟ کیا یہ اچانک ہونے والا کوئی واقعہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ متن کے آخر میں ایک جملہ ہے جو اس پوری آزمائش کی وجہ بیان کرتا ہے۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون۔ اچھا، بما کانوا یفسقون، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ آزمائش اس لیے ان پر مسلط کی گئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ ماہرین عمرانیات بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ چھوٹی چھوٹی برائیوں کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، جب قانون شکنی ایک معمول بن جاتی ہے، تو پھر ان کا سامنا کسی بہت بڑے بحران سے ہوتا ہے۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب وہ مچھلیوں کا رویہ کوئی اتفاق نہیں تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ کوئی بے ترتیب موسمی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے اپنے پچھلے رویوں، ان کی مسلسل اصول شکنی کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ قدرت کا نظام اسی طرح کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے، جب ضوابط کو بار بار توڑا جاتا ہے تو پھر امتحان کی سطح کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ انسان کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ یہ تو واقعی خوفناک حد تک حقیقت پسندانہ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب چھوٹی سطح پر اخلاقیات دم توڑتی ہیں تو نظام خود بخود ایک ایسے بڑے امتحان کی طرف دھکیل دیتا ہے جہاں بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن چلیں اب اس واقعے کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا۔ جی، وہ کون سا حصہ ہے؟ اگلی آیت میں، مطلب آیت 164 میں، سارا فوکس مچھلیوں سے ہٹ کر انسانوں کی طرف چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورا معاشرہ ایک شدید خلیج کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرے کی تقسیم۔ جی، اس ایک آزمائش کی وجہ سے وہاں کے لوگ 3 واضح گروہوں میں بٹ جاتے ہیں۔ پہلا گروہ تو وہ ہے جو اس کشمکش میں ہار گیا اور جس نے لالچ میں آ کر نافرمانی کا راستہ چنا، جنہوں نے ہیلے بہانے تراشے اور قانون توڑ دیا۔ بالکل، انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ لیکن باقی 2 گروہ کون تھے اور ان کا رویہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، معاشرے کی یہ تقسیم دراصل اس پورے مطالعے کا سب سے کلاسک اور سبق آموز حصہ ہے۔ قانون توڑنے والے تو واضح ہو گئے، لیکن دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو مچھلیاں نہیں پکڑ رہا تھا۔ انہوں نے براہ راست قانون نہیں توڑا، لیکن وہ مکمل طور پہ خاموش تماشائی بن چکے تھے۔ انہوں نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے چپ چاپ قبول کر لیا۔ اچھا، اور تیسرا گروہ؟ اور پھر ایک تیسرا گروہ تھا جو تعداد میں شاید بہت کم ہو، لیکن وہ مسلسل کھڑے تھے، نصیحت کر رہے تھے اور نافرمانوں کو ان کی غلطی کا احساس دلا رہے تھے۔ صحیح۔ اب یہاں حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ قانون ٹوٹ رہا تھا، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ جو خاموش تماشائیوں کا دوسرا گروہ تھا، وہ قانون توڑنے والوں کو کچھ نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ وہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جو برائی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ یہ تو واقعی ایک عجیب سی نفسیاتی الجھن ہے جو اس معاشرے میں پیدا ہو چکی تھی، اور مجھے یاد ہے ماخذ میں اس دوسرے گروہ کا ایک باقاعدہ مکالمہ درج ہے۔ جی بالکل۔ وہ ان نصیحت کرنے والوں سے کہتے ہیں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ مطلب تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو، ان پر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو جنہیں آخرکار ہلاک ہو جانا ہے یا جنہیں ایک سخت سزا ملنی ہے۔ یہ رویہ بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ بالکل، یہ سمجھ سے باہر لگتا ہے۔ ایک طرف وہ یہ مان رہے ہیں کہ قانون توڑنے والے غلطی پر ہیں اور ان کا انجام برا ہوگا، لیکن دوسری طرف وہ ان لوگوں کو تانے دے رہے ہیں جو حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر ایک خاموش رہنے والا شخص کسی اصلاح کرنے والے سے اتنا پریشان کیوں ہو سکتا ہے کہ وہ الٹا اسی کی حوصلے شکنی شروع کر دے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ معاشرتی بے حسی اور خاموش تماشائی بننے کی نفسیات کی ایک انتہائی گہری تشریح ہے۔ خاموش تماشائی بننے کی نفسیات مطلب؟
دیکھیں، جب معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے تو ان کے اندر ایک خاموش سا احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، احساس جرم۔ جی، ان کا ضمیر انہیں کچوکے لگاتا ہے کہ وہ بزدل ہیں یا ان میں حق بات کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تیسرا گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور وہ ہمت دکھا رہا ہے، تو یہ تیسرا گروہ ان خاموش تماشائیوں کے لیے ایک اخلاقی آئینہ بن جاتا ہے۔ واہ، اخلاقی آئینہ بن جاتا ہے، یہ بہت زبردست بات کہی آپ نے۔ اس آئینے میں انہیں اپنی بے عملی اور بزدلی صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اس احساس جرم سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کی کوششوں کو ہی بیکار اور فضول ثابت کر دیں۔ تاکہ انہیں خود کچھ نہ کرنا پڑے۔ بالکل۔ ان کا یہ سوال کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو، دراصل اپنے آپ کو تسلی دینے کا ایک طریقہ ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمارا خاموش رہنا ہی عقل مندی ہے۔ یہ تجزیہ تو ذہن کے کئی دریچے کھول دیتا ہے، یعنی وہ لوگ مایوسی کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ جب انسان خود کچھ نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہ اعلان کر دیتا ہے کہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اب تبدیلی ناممکن ہے۔ اور جب تبدیلی ناممکن قرار دے دی جائے تو پھر کچھ نہ کرنے کا جواز خود بخود مل جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم خالصتاً منطقی حوالے سے سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا اس دوسرے گروہ کی بات میں تھوڑا سا وزن نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ بھئی، اگر ایک بحری جہاز ڈوبی ہی رہا ہے اور سب کو پتا ہے کہ اس میں سوراخ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اب بچ نہیں سکتا، تو اس وقت بیٹھ کر اس کے بادبانوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا مطلب ہے نتائج کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا۔ یہ ایک بہت زبردست اور چیلنجنگ سوال ہے۔ بظاہر افادیت پسندی اور نتائج کی بنیاد پر سوچنے کے نظریے سے دیکھا جائے تو دوسرے گروہ کی بات واقعی منطقی لگتی ہے۔ ہاں، منطقی تو لگتی ہے۔ وہ نتیجے کی بنیاد پر عمل کو تول رہے ہیں کہ جب نتیجہ صفر نکلنا ہے تو عمل کیوں کیا جائے۔ لیکن یہیں پر تیسرے گروہ یعنی نصیحت کرنے والوں کا وہ تاریخی جواب سامنے آتا ہے جو اخلاقیات کے پورے تصور کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ انہوں نے نتائج کی اس منطق کو مسترد کر دیا اور جواب دیا، معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون۔ معذرتاً الی ربکم۔ یہ چند الفاظ اپنے اندر ایک پوری فلسفیانہ دنیا رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عمل کی دو بنیادیں بتائیں۔ پہلی بنیاد نتیجہ نہیں تھی بلکہ فرض تھا، یعنی وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ جی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ حتمی اختیار والی ذات کے سامنے ہمارا ایک عذر، ایک صفائی موجود ہو۔ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جب سب کچھ برباد ہو رہا تھا تب ہم چپ کر کے نہیں بیٹھے تھے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو انسان کو نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف اس لیے کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کی اپنی فائل کلیئر رہے؟ یہ ایک عام اعتراض ہے جو اس پر اٹھایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات سننے میں تو بہت مثالی لگتی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر کسی معاشرے کو بچانے کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ جو جواب کا پہلا حصہ ہے معذرتاً الی ربکم، وہ تو مکمل طور پر ان کی اپنی ذات، ان کے اپنے ضمیر اور ان کی اپنی جواب دہی سے متعلق ہے۔ اس میں معاشرے کا کیا فائدہ؟ یہیں پر اس جواب کا دوسرا حصہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے جو آپ کے اس اعتراض کو دور کرتا ہے۔ دوسرا حصہ مطلب وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ؟ بالکل، جواب کا دوسرا حصہ ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یعنی اور شاید اس امید پر کہ وہ بچ جائیں یا ڈر جائیں۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ صرف اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بے روح مشق نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے اندر ایک امید تھی۔ جی، ان کے اندر مایوسی نہیں تھی۔ وہ زمینی حقائق کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ شاید یہ لوگ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے انسانی فطرت کی اچھائی سے امید نہیں توڑی تھی۔ وہ اس شاید پر اپنا سارا زور لگا رہے تھے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ معاشرے کبھی بھی خاموش تماشائیوں کی نام نہاد منطق سے نہیں بچتے، بلکہ وہ ہمیشہ ان اقلیتوں کی بدولت بچتے ہیں جو بدترین حالات میں بھی یہ امید رکھتی ہیں کہ مسلسل کوشش سے کسی ایک شخص کا تو ذہن بدلا جا سکتا ہے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، یعنی عمل کو صرف اس بنیاد پر ترک نہیں کیا جا سکتا کہ کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے مسائل کو دیکھیں،
مطلب جیسے آج کل ماحولیاتی تبدیلیوں کا مسئلہ ہے یا کسی جگہ پھیلی ہوئی بدعنوانی ہے، تو اکثریت کا رویہ بالکل اسی دوسرے گروہ جیسا ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی رویہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا میں اتنی فیکٹریاں دھواں چھوڑ رہی ہیں، میرے ایک درخت لگانے سے یا پلاسٹک استعمال نہ کرنے سے کون سا دنیا کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا؟ یا پھر اگر سارا محکمہ ہی رشوت لے رہا ہے تو میرے اکیلے ایماندار رہنے سے نظام تو نہیں بدلے گا نا؟ اس سوچ نے پوری دنیا کو ایک ایسی بے حسی میں مبتلا کر دیا ہے جس کا نقصان اس اصل برائی سے بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے، میں اس سے مکمل اتفاق کرتی ہوں۔ اور یہ متن یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب اخلاقی گراوٹ کا سیلاب آتا ہے تو اس میں غیر جانبداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ غیر جانبداری نہیں ہوتی مطلب آپ کو کوئی سائیڈ لینی پڑتی ہے؟ جی، اگر کوئی برائی کے خلاف کھڑا نہیں ہے تو وہ شعوری یا لاشعوری طور پر اس برائی کو مضبوط کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ خاموشی بھی ایک طرح کا ساتھ دینا ہے۔ بالکل، وہ خاموش گروہ جس نے ماہی گیروں کو قانون توڑتے دیکھا، انہوں نے دراصل اپنی خاموشی سے اس قانون شکنی کو ایک سماجی قبولیت بخش دی تھی۔ سماجی قبولیت۔ برائی اس وقت تک خطرناک نہیں ہوتی جب تک اسے معاشرے کی خاموشی کا پروانہ نہ مل جائے۔ جس لمحہ اکثریت خاموشی اختیار کر لیتی ہے، وہ برائی ایک معمول کا حصہ بن جاتی ہے، ایک نارمل چیز بن جاتی ہے، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے پھر واپسی کا راستہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت گہری وارننگ ہے ہم سب کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصول صرف اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تبھی ان پر عمل کیا جائے، بلکہ اصولوں کی اصل طاقت اور ان کا اصل امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے جب ان پر عمل کرنا سب سے زیادہ مشکل یا معاشی طور پر نقصان دہ لگ رہا ہو۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ وہ ماہی گیر جو لالچ میں آ گئے، انہوں نے شارٹ کٹ چنا، وہ لوگ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، انہوں نے ایک طرح کی ذہنی اور اخلاقی موت کو قبول کر لیا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے شور مچایا، جنہوں نے اس بہاؤ کے خلاف تیرنے کی کوشش کی، وہی دراصل انسانیت اور معاشرے کی اصل روح کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور اسی لیے ان کا یہ شاندار مکالمہ آج تک محفوظ ہے۔ اس پورے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی کسی حتمی کامیابی کی محتاج نہیں ہوتی۔ فرض ہوتا ہے۔ جیسے جب ایک ڈاکٹر کسی شدید زخمی مریض کا علاج شروع کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بچنے کے امکانات صرف 1% ہیں، تو میں محنت کیوں کروں؟ ظاہر ہے وہ اپنا 100% دیتا ہے۔ بالکل، وہ اس 1% پر اپنا سب کچھ لگاتا ہے کیونکہ یہ اس کا فرض ہے۔ اسی طرح اخلاقی سطح پر جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو نتائج کی فکر سے آزاد ہو کر حق کے ساتھ کھڑے ہونا اور لگاتار اس اندھیرے میں روشنی کی بات کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ زبردست۔ یہ ایک ایسی جد و جہد ہے جو فرد کے اندر مایوسی کو ختم کرتی ہے اور اسے ایک بامقصد زندگی عطا کرتی ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس جائزے کو سمیٹیں۔ جی بالکل۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سمندر کنارے واقع ایک بستی کی کہانی دراصل ہمارے اپنے اندرون، ہماری اپنی کمزوریوں اور ہمارے معاشرتی رویوں کا ایک عکس ہے۔ یہ مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کشمکش کا لمحہ آئے گا، جب بھی کوئی ایسی چیز سامنے آئے گی جو ہمیں ہمارے اصولوں سے ہٹانے کی کوشش کرے گی، تو اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم لالچ میں بہہ جائیں گے؟ کیا ہم خاموشی سے سر جھکا کر بے حسی کی چادر اوڑھ لیں گے؟ یا ہم اس اقلیت کا حصہ بنیں گے جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر صرف اس لیے کھڑی ہوتی ہے کیونکہ کھڑے ہونا ہی درست عمل ہے؟ یہ واقعی ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ جی، سننے والوں کے لیے بھی یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں درپیش آتے رہتے ہیں۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے اور ان تینوں گروہوں کے رویوں کا تجزیہ کرنے کے بعد اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نصیحت کرنے والے گروہ نے تو یہ کہہ کر اپنی صفائی پیش کر دی کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، لیکن ذرا اس دوسرے گروہ کے بارے میں سوچئے جو نہ برائی کر رہے تھے اور نہ ہی برائی کو روک رہے تھے، جو صرف خاموش تھے۔ بالکل، وہ صرف اس ذم میں خاموش تھے کہ وہ خود تو قانون نہیں توڑ رہے۔ تو کیا ان کی یہ گہری خاموشی اور بے حسی، کیا ان کا معاشرے کی اصلاح سے یوں ہاتھ کھینچ لینا، کیا یہ سب بذات خود ایک ایسا خطرناک امتحان تو نہیں تھا جس میں وہ برائی کرنے والوں سے بھی زیادہ بری طرح ناکام ہو رہے تھے؟ واقعی کیا خاموشی خود ایک ناکام آزمائش ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اپنے طرز عمل کے بارے میں۔
اسی فکر انگیز خیال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ایسے موضوعات جو ہمیں سوچنے پر مجبور کریں اور ہماری ذات کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیں، ان کی کھوج جاری رہے گی۔ اس گہرے مطالعے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے جائزے میں۔